نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات اور موضوع ہے کائنات کیسے وجود میں آئی۔ آج کا عنوان ہے بگ بینگ تھیوری پر میرے یعنی محمد اسلم ڈوڈی کے اعتراضات پارٹ 1۔ عزیزان محترم، میں نے بگ بینگ تھیوری پر کچھ اعتراضات کیے ہیں اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ بگ بینگ تھیوری کے خالقین، اس کو بنانے والے اور اس کو نشر کرنے والے، اس کے ناشرین میرے ان سوالوں کے جوابات ضرور دیں گے، تحریری صورت میں اور کسی ٹیلی ویژن مذاکرہ میں یا ریڈیو پر یا کسی بھی جگہ پر، یعنی کہ جو ابلاغ کے ذرائع ہیں وہاں کسی ذریعہ پر بھی وہ میرے ان سوالوں کے جوابات دے سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بگ بینگ تھیوری کے خالقین کے لیے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بگ بینگ تھیوری پیش کرنے والے سائنسدانوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہائیڈروجن کا کثیف گولا یا کثیف مادہ جس کے پھٹنے سے کائنات وجود میں آئی ہے وہ خود کس طرح بنا، وہ گولا خود کیسے بنا، ہائیڈروجن کہاں سے آئی اور ہائیڈروجن نے یہ ٹھوس شکل کیسے اختیار کر لی۔ ہائیڈروجن تو ایک گیس ہے، تو یہ ٹھوس شکل ہائیڈروجن نے کیسے اختیار کر لی اور اس کا منبع اور مخرج، یعنی ہائیڈروجن کا منبع اور مخرج کیا تھا، کہاں سے آئی ہائیڈروجن۔ دنیا کے تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ مادہ اپنے آپ پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہی فنا ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مادہ اپنے آپ پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہی فنا ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں سائنس کی دنیا میں ایک متفقہ قانون موجود ہے جو 9ویں سے 16ویں جماعت تک کے طلباء کو کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے، قانون بقائے مادہ۔ قانون بقائے مادہ فرانسیسی کیمیاءدان لیوائزے نے سب سے پہلے محتاط مقداری پیمائشوں یعنی کہ کوانٹیٹیو میجرمنٹس سے یہ ثابت کیا کہ کسی بھی کیمیائی تعامل کے دوران مادہ نہ تو پیدا ہوتا ہے نہ ہی فنا ہوتا ہے۔ اس طرح کیمیا کے پہلے اور اہم قانون بقائے مادہ کی بنیاد ڈالی لیوائزے نے۔ یہ فرانس کا ایک کیمیاء دان تھا۔ تو اس قانون کے مطابق کیمیائی تعامل کے دوران مادہ نہ تو پیدا ہوتا ہے نہ ہی فنا ہوتا ہے، بلکہ صرف اپنی شکل و صورت کو تبدیل کرتا ہے۔ اس قانون کو ہم ایک تجربہ کے ذریعے بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم ایک تجربہ کرتے ہیں۔ تجربہ: شیشے کی ایک تکونی سراہی لے لیں، 3 کونوں والی سراہی، جو اوپر سے اس کا منہ ہو، نیچے سے اس کے 2 کونے ہوں۔ تکونی سراہی لیں اور اس میں 25 کیوبک سینٹی میٹر سوڈیم کلورائڈ کا محلول ڈالیں۔ اب شیشے کی ایک چھوٹی نلی لیں، چھوٹی امتحانی نلی، ٹیسٹ ٹیوب لیں اور اس میں 1 کیوبک سینٹی میٹر سلور نائٹریٹ کا محلول ڈال دیں۔ اس امتحانی نلی کو دھاگا سے باندھ کر کارک کی مدد سے اس طرح لٹکائیں کہ دونوں محلول آپس میں مل نہ سکیں، آپس میں ملے نہیں۔ اب سراہی کو ٹاپ لوڈنگ بیلنس پر رکھ کر اس کی کمیت معلوم کر لیں، اس کا ماس معلوم کر لیں۔ اب دھاگوں کو اس طرح کھینچیں کہ دونوں محلول آپس میں مل جائیں، دونوں محلول آپس میں مل جائیں۔ اب اس ملاپ کے نتیجہ میں سفید رسوب بنے گا جو کیمیائی تعامل کے وقوع پذیر ہونے کی ایک نشانی ہے اور ایک علامت ہے کہ کیمیائی عمل واقع ہو گیا ہے۔ تو اب سراہی کی کمیت کو آپ دوبارہ نوٹ کر لیں، سراہی کی کمیت کو دوبارہ نوٹ کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ کمیت پہلی معلوم کردہ کمیت کے بالکل برابر ہے۔ بس ثابت ہوا کہ کیمیائی تعامل کے دوران متعاملات اور حاصلات کی کمیت ہمیشہ برابر رہتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ کیمیائی تعاملات ایسے ہیں جن میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے یا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مادہ تباہ ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے، حقیقت میں تباہ نہیں ہوتا۔ مثلاً کوئلے کا جلنا ہے،
اس میں کیمیائی تعامل کی ایک مثال ہے، یہ کوئلے کا جلنا جو ہے یہ کیمیائی تعامل کی ایک مثال ہے۔ لیکن متعاملات یعنی جلنے والے کوئلہ اور اس میں استعمال ہونے والی آکسیجن، ان دونوں کا وزن معلوم کریں، اور پھر اس تعامل کے وقوع پذیر ہونے کے بعد بننے والی اشیاء مثلا کاربن ڈائی آکسائڈ اور آبی بخارات کا وزن معلوم کریں، تو ہم اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ بالکل برابر ہے وزن دونوں کا۔ آپ وزن کر کے اندازہ کر لیں، معلوم کر لیں اس کو، تو وزن دونوں کا برابر ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ مادہ نہ تو فنا ہوتا ہے نہ مادہ پیدا ہوتا ہے، تو ہائیڈروجن کا کثیف گولہ کہاں سے آ گیا، کس نے پیدا کیا، وہ کیسے پیدا ہو گیا؟ ہائیڈروجن تو گیس ہے، وہ ٹھوس شکل کیسے اختیار کر گیا اور کہاں سے آیا، کن تعاملات کے نتیجہ میں وہ پیدا ہوا؟ سائنسدان اس بارے میں کچھ نہیں بتاتے۔ اور میرا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر ہائیڈروجن کا کثیف گولہ، یہ میرا دوسرا اعتراض ہے، اس کو بھی سائنسدان نوٹ کر لیں اور میرے اس سوال کا جواب بھی دیں کہ اگر ہائیڈروجن کا کثیف گولہ کسی کیمیائی تعامل کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے تو بگ بینگ تھیوری پیش کرنے والے اور اس کے ناشرین مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیمیائی تعامل کن عناصر کے درمیان وقوع پذیر ہوا، کون کون سے عناصر سے جو آپس میں جن کے درمیان کیمیائی ریئیکشن ہوا ہے، کیمیائی تعامل جن کے درمیان ہوا ہے، کون کون سے عناصر تھے، وہ عناصر کہاں سے آئے اور ان کو بنانے والا کون تھا؟ اور پھر آگے میرا تیسرا سوال بگ بینگ تھیوری کے ناشرین سے، میرا تیسرا سوال یہ ہے، بگ بینگ تھیوری کے خالقین سے، اس کو بنانے والوں سے میرا تیسرا سوال یہ کہ ہائیڈروجن کا یہ کثیف گولہ جس جگہ پر موجود تھا اس کا مکان کیا تھا؟ یعنی اگر یہ گولہ کسی بڑی چٹان پر موجود تھا تو وہ چٹان کیسے بنی، وہ چٹان کیسے وجود میں آئی، اسے بنانے والا اور وجود بخشنے والا کون تھا، وہ کن عناصر سے مل کر بنی اور کس قسم کے حالات کے تحت وہ چٹان بنی؟ اگر یہ گولہ خلا میں موجود تھا تو خلا کیسے وجود میں آیا، اسے کس نے بنایا، خلا کو کس نے بنایا؟ تجربہ سے یہ ثابت ہے کہ کوئی خلا بغیر محیط کے ممکن نہیں، تجربہ سے یہ بات ثابت ہے۔ میں خود سائنس پڑھاتا رہا ہوں، کیمسٹری فزکس بایو میں نے پڑھائی ہے اور 40 سال پڑھائی ہے، 40 سال میں کیمسٹری فزکس بایو کا استاد رہا ہوں، پڑھاتا رہا ہوں، مجھے تجربات کا علم ہے، میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ مادہ فنا نہیں ہوتا، نہ اسے وجود میں لایا جا سکتا ہے، نہ مادہ فنا ہوتا ہے نہ مادہ بنتا ہے، مادے کی مقدار ہمیشہ مستقل رہتی ہے، تو یہ کثیف گولہ کہاں سے آ گیا؟ چلے اب ہم یہ خلا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اگر یہ گولہ خلا میں موجود تھا تو خلا کیسے وجود میں آیا، اس خلا کو کس نے بنایا؟ تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی خلا بغیر محیط کے ممکن نہیں ہے، ہر خلا کے ارد گرد محیط ہوتا ہے، اس کا احاطہ کرنے والی کوئی نہ کوئی شے موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر الف پانی کے بلبل کے اندر خلا ہوتا ہے، پانی کا جو بلبلہ ہے اس کے اندر خلا ہوتا ہے، لیکن اس خلا کو پانی کی باریک پرت نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوتا ہے، پانی کی باریک پرت ہوتی ہے اس خلا کے ارد گرد، اور بے جز انسان کا جسم اندر سے خلا ہے، مختلف اعضاء، پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، دل ہے، جگر ہے، انتڑیاں وغیرہ ہیں، گوشت کی باریک پرتوں کی مدد سے اس خلا میں لٹکے ہوئے ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی، پسلیاں اور گوشت کی پرتوں نے اس خلا کو چاروں طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے۔ اب جیم جوز کی طرف چلیں کہ منہ کے اندر بھی خلا ہے، منہ کے اندر خلا ہے، لیکن اس خلا کو دو طرف سے دائیں اور بائیں جبڑوں نے، نیچے سے منہ کے فرش نے، اوپر سے تاڑو اور پچھلی جانب سے حلق نے، اور سامنے سے ہونٹوں یا ہوا نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ اب دال جوز پہ آ جائیں، کنویں میں یہ خلا ہے، کنویں کے اندر خلا ہے، لیکن نیچے پانی ہے، چاروں طرف گول دیوار ہے اور اوپر ہوا ہے، اس کو بھی چاروں طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے کچھ چیزوں نے۔ جہاں بھی کوئی خلا ہے، بس ثابت یہ بات ہوتی ہے کہ جہاں بھی کوئی خلا ہے اس کا احاطہ کرنے والا جسم ضرور موجود ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے جو کائنات کا خلا ہمیں نظر آتا ہے،
خلا موجود ہے، یہ بھی گھیرنے والے اور اس کا احاطہ کرنے والے جسم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جی ہاں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہر صورت میں ہمارا ذہن اسی طرف جاتا ہے، ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ کائنات کو بنانے والی اور اس کا احاطہ کرنے والی کوئی نہ کوئی طاقت ضرور موجود ہے۔ یہ کائنات بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر کسی احاطہ کرنے والے کے، بغیر کسی وجود بخشنے والے کے ممکن نہیں ہے۔ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے؟ انشاءاللہ تعالی العزیز آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔